أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ الزمر کی آیت نمبر 11 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ نعمتیں اور یہ بے شمار ہمارے اوپر انعام و اکرام کیے، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کل کے سبق میں ہم نے جو آیات دیکھی تھی، آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 10 تک، ان کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 7 سے آنورڈ: اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے۔ یہ مشرکین کی طرف پہلے بات چل رہی تھی کہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے، بے شمار نعمتیں، اور وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی جن کو تم ڈینائی نہیں کر سکتے، جن کا تم انکار نہیں کر سکتے کہ یہ صرف اس اللہ واحد کی طرف سے ہے۔ تو یہ سب کچھ جان لینے کے باوجود ان نعمتوں کی ناشکری کرو، کفران نعمت کرو، ان کا انکار کرو، تو اور ان میں بڑی نعمت جو ہے وہ نصیحت کی اور ہدایت کی نعمت، توحید کی نعمت، جو اللہ تعالیٰ نے مہلت کے شکل میں بھی اور نصیحت اور ہدایت کی شکل میں بھی عطا فرمائی، اس کی تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کاٹو گے پھر تم سب کاٹو گے، تمہارے رب کی طرف سے ہی، تمہارے رب ہی کی طرف ہے، اور پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے۔ تمہیں وہ بتلا دے گا جو تم کرتے تھے، یقیناً وہ دلوں کی باتوں کا خوب اچھی طرح واقف ہے۔ اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے، جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو، آخر تو دوزخیوں میں بھی ہونے والا ہے، آخر تو دوزخیوں میں ہی ہونے والا ہے۔ پس بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، اور جو اس کے برعکس ہو، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق کا
خلاصہ مفہوم تھا، جس میں پھر وہی تکرار کے ساتھ کہ اس نصیحت کا، اس نعمت کا انکار کرنے والے جو ہیں، ان کا گھاٹا جو ہے یا ان کا ٹھکانہ جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ، اور جو اس کی شکر گزاری کرنے والے ہیں ان کے لیے ان کے اچھا پورا پورا اور بے شمار اجر جو ہے اس کی طرف بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ آج دیکھیں ہمارے آج کے اگلے سبق جو ہے آیت نمبر 11 سے آنورڈ، تو اس میں ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے، اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں نصیحت کی بات ہمارے دلوں میں اتار کر ہمیں اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل آپ کہہ دیجئے، انی امرت کہ بے شک میں حکم دیا گیا ہوں یا مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ کہ میں عبادت کروں اللہ کی، مخلصاً خالص کرتے ہوئے، لہ الدین اسی کے لیے دین کو۔ کہہ دیجئے، ان کے اوپر واضح کر دیجئے، ان کو ان کے اوپر یہ کھول کر بڑے واضح انداز میں ان کے اوپر واضح کر دیجئے، بتا دیجئے کہ مجھے تو صرف خالص اپنے دین کو، اپنی بندگی کو، اپنے طور طریقے، اپنے جتنے بھی معاملات ہیں، اپنے جتنے بھی زندگی کے پہلو ہیں، ان سب کو تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر اس سے پچھلے آیات میں ہم نے دیکھا کہ ہجرت کی طرف بھی اشارہ ہے، کہ اگر یہ دنیا جو ہے وہ تمہیں مطلب مشکل کرتی ہے اور تمہارے لیے حالات اتنے سازگار نہیں، برداشت سے باہر ہیں کہ تم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکو اور ایمان پر عمل کر سکو، تو پھر جس کے لیے حالات جو ہے وہ ناگزیر ہیں، اس کو چاہیے، یا اس کے لیے ایک راستہ دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی وسیع زمین جو ہے وسیع ہے، کسی دوسری جگہ پر ہجرت کر کے کر لو۔ اور کل صبر کا بھی اس میں تھوڑا سا ذکر ہوا تھا کہ صبر جو ہجرت کرتے ہیں ان کے لیے بھی صبر بہت سارے معنوں میں، بہت سارے معاملات میں کرنا پڑتا ہے، اور جو ہجرت نہیں کرتے بلکہ اپنی اسی جگہ پر رہتے ہیں لیکن ایمان کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، اس کے اوپر ان کو صبر، بہت ساری تکالیف جو ہیں ان کو برداشت کر کے جو صبر سے جو کام لینا ہے، وہ بھی صبر کی بہت ساری جو باتیں ہیں یا بہت سارے معاملات جو ہیں ان دونوں صورتوں میں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان سے اوپر واضح کر دیجئے کہ تم جس طرح سے مرضی مخالفت کرو میرے اوپر یا میرے ساتھیوں کے اوپر، تم انکار کرو یا اقرار کرو، تم آ، جس طرح سے بھی حالات و واقعات ہو جائیں، جس قدر بھی مخالفت کرو، جس قدر بھی اذا اور تکلیف پہنچاؤ، جس قدر بھی مڈل وے جو مطلب وہ جو مشرقین جو ہیں وہ پیش کرتے تھے کہ آپ اس طرح کریں، ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہیں، ہم آپ کے معبودوں کو کچھ نہیں کہیں گے، تو اس طرح سے کمپرومائزنگ جو ان کے تھے، ان کی آفرز جو آتی تھیں، تو جس طرح سے مرضی کر لو، ایک رستہ جو حق کا ہے، اس حق کا پر کھڑے رہنے کا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں اپنے جتنے طور طریقے ہیں، جتنے معاملات ہیں، اپنے دین جو ہے خالص اسی کے لیے کرتے ہوئے، اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے ہر چیز کو میں اس اللہ کی عبادت کروں۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے، اور ان کے توسط سے ہمارے لیے بھی یہی آگے حکم ہے کہ یہ کرنا جو ہے وہ کس طرح سے، اور دین کو خالص کر کے اللہ کی عبادت کرنا۔ اس کے بارے میں پہلے بھی ایک آیت گزری تھی، اور اس کے بعد ابھی بھی یہ دوبارہ سے اس کا تذکرہ ہوا، تو یہ ایک انتہائی ضروری ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ کوئی کوئی بھی انسان چاہے جتنا بھی اچھے سے اچھا کام کر لے، وہ چاہے کتنا ہی وہ بڑا اور کتنا ہی وہ پسندیدہ کام نہ کر لے، جب تک اس کی نیت میں اللہ کی رضا، وہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے احکامات کی پیروی نہ ہو، تب تک اس کو اس کا اجر نہیں ملتا۔ اگر دنیا میں اس نے کوئی نام بنانے کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو اس کا اجر تو اس کو دنیا میں ہی ملے گا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہم کوٹ کی تھی۔ تو دین کو، اپنے معاملات کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہوئے اس کی عبادت کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان کے توسط سے پھر آج ہمارے سامنے بھی ہے۔ وہ امرت، اور میں حکم دیا گیا ہوں، مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے، لیان اکونا کہ میں اس کا ہو جاؤں، کہ اس کا کہ میں ہو جاؤں اول المسلمین،
فرما برداری کرنے والوں میں سے اول یا پہلا فرما بردار، مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں فرما بردار ہو جاؤں یا پہلا فرما بردار میں بن جاؤں۔ اب یہ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہو رہے ہیں، نصیحت نازل ہو رہی ہے، صبر کرنے کی، عبادت کرنے کی، دین کے معاملات میں بھی اور اپنے معاملات میں بھی، جس بھی معاملات میں، تو یہ سارے کے سارا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے میں فرما بردار بن جاؤں، یا سب سے پہلے میں اپنی فرما برداری جو ہے اس کو پیش کروں اللہ کے حضور۔ اس کے دو تین مختلف مفہوم جو ہیں وہ مطلب سمجھے جا سکتے ہیں، اور سارے کے سارے تقریباً سیم ہی ہیں کہ ایک تو اس وقت جب سارے کے سارے ہی مشرک ہیں اور کوئی اللہ کا نام لیوا نہیں ہے، اس وقت ان کے بیچوں بیچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واحد ذات جو ہے اس کو جب حکم دیا تو انہوں نے اس پر لبیک کہا، تو وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں آگے لگوں اور تمہیں بتاؤں کہ کیا توحید کیا ہے اور اس کے بعد باقی معاملات کیا ہیں، یا یہ کہ یہ نہیں کہ میں صرف مجھے یہ نصیحت مل رہی ہے اور میں صرف آگے لوگوں تک پہنچاتا رہوں، بلکہ مجھے بھی اس نصیحت پر پہلے عمل کرنے کا حکم ہے۔ جو بھی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتی، جو بھی وہی ان کے اوپر آتی، جو بھی حکم آتا، تو سب سے پہلے وہ خود اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے، سب سے پہلے وہ ان کو اس کو خود اس کی پریکٹیکل ایگزامپل جو ہے یا پریکٹیکل ایکسپلینیشن جو وہ خود بنتے، اور پھر دوسروں کو نصیحت جب ملتی تو وہ بھی ان کو فالو کرنے پر۔ تو جو بھی حکم اور نصیحت آتی ہے، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کی فرما برداری کروں، میں اس کے اوپر عمل کروں، اور صرف آگے پہنچا دینا نہیں بلکہ میرا خود کا عمل کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اور اس طرح سے اور بھی دو تین مفہوم ہو سکتے ہیں۔ کل آپ کہہ دیجئے انی اخاف ہوں کہ میں ڈرتا ہوں۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے اوپر یہ بھی واضح کر دیجئے، انی اخاف کہ بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت کہ اگر میں نافرمانی کروں، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے۔ ان کے اوپر یہ بھی واضح کر دیجئے یا ان کے اوپر یہ بھی مطلب کھول کر ان کے سامنے رکھ دیجئے کہ نہ صرف تمہارے لیے بلکہ میرے لیے یہ ساری کی ساری، یا میرے لیے یہ ساری فرما برداری ہے جو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اور صرف نصیحت نہیں کر رہا، میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بھی نافرمانی کر دوں تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ عذاب کے دن میں پکڑ لے گا۔ گو کہ یہ آیت جو ہے، یہ آیت مطلب اس کا مفہوم جو ہے وہ ایسا ہے کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ کوئی کسی قسم کا کوئی شک یا کوئی گمان جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا کہ خدا نہ خاصا کوئی ایسا معاملہ تھا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا وقت آتا، وہ تو قیامت یا آخرت کی عظیم ترین سب سے بلند ترین رتبوں والی شخصیت ہیں، ان کے بارے میں ایسا گمان کرنا بھی ممکن نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قول جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، وہ اپنی جگہ پر سچا ہے، اور وہ جہاں جہاں امپلیمنٹ ہوگا وہاں وہاں وہ ضرور امپلیمنٹ ہوگا، بغیر کسی جھجک کے اور بغیر کسی ناانصافی کے۔ اور وہ کیا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو اس کی احکامات کی حفاظت کرے گا اور جو اس کی فرما برداری کرے گا، اس کو وہ اجر دے گا، اور جو اس کی مخالفت کرے گا اور اس کے اپوزٹ رو میں بہے گا، اس کو پھر اس کی سزا ملے گی۔ یعنی انصاف کا تقاضا ہے، تو انصاف کے سامنے چاہے کوئی بھی آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منسوب بھی بہت ساری احادیث ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جو ہے کسی کو جنت میں جنت میں پہنچا دے گا۔ یہ دنیا کے معاملات دنیا میں ہیں، آخرت میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہی فضل و کرم ہوگا۔ تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھیں تو اللہ کے انصاف کی یہاں پر ایک جو جھلک ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ دینا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بھی اگر نافرمانی کروں تو میں بھی اس پکڑ میں آ سکتا ہوں کہ بڑے دن کے عذاب میں اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ بات کرنے کا، دوسرے کے اوپر اپنی بات کو پرزور طریقے سے ذکر کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، یا ایک ایک مطلب کہہ لیں کہ انداز ہے کہ جب کسی کو نصیحت دی جا رہی ہے، کسی کو کچھ بات بتائی جا رہی ہے، تو اس کو اپنے آپ میں شامل کرنا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ صرف میں تمہارے لیے بات کر رہا ہوں اور تمہارے یہ کرنا ہے، میرے لیے بھی یہ سچویشن ہے، میں بھی اسی سچویشن سے گزر سکتا ہوں اگر میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ یا میں بھی ایسا کروں تو یہ ایک بات کرنے کا انداز بھی ہے جو اپنی بات کو
اپنی بات کی جو سچائی ہے اس کو اور زیادہ واضح کرتا ہے، اور اس میں اور زیادہ وزن جو ہے وہ ڈالتا ہے۔ تو دونوں معنوں میں یہ مفہوم سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ ان کے اوپر یہ بھی واضح کر کے بتا دیجئے کہ میں تو اس بات سے بھی ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے، کہ کہیں میں نہ فرمانی کروں اور اس عذاب میں جکڑا نہ جاؤں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے بارے میں اس طرح کی آیات آ رہی ہیں، تو ہم انسان جو ہیں وہ تو مطلب گناہوں کا پتلا، ہم آج کے زمانے میں کیسے کیسے اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کسی بھی گناہوں سے محفوظ رکھے جن میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو۔ آمین۔ کل آپ کہہ دیجئے، ان کے اوپر یہ بھی واضح کر دیجئے، کل اللہ اعبد، کہ میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، مخلصاً خالص کرتے ہوئے لاہو دینی، اس کے لیے اپنے دین کو۔ آپ ان کے اوپر واضح کر دیجئے کہ میں تو اللہ ہی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اب پہلے جو دو تین آیات تھی اس میں تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے یہ کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے اس کی عبادت کروں، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہو جاؤں۔ اور پھر یہ آیت نمبر 14 میں وہ اس کے جو حکم ہے اس کی فرما برداری جو ہے اس کو واضح کر رہے ہیں کہ میں تو اس حکم کی فرما برداری کر رہا ہوں۔ تمہارے جتنے معاملات ہیں یا جو بھی تم مخالفت کرتے جا رہے ہو، یا تمہارے طرف سے جو بھی مجھے آفرز آتی ہیں کمپرومائز کرنے کی اور مڈل ویئر تلاش کرنے کی، وہ سب اپنی جگہ ہوں گی، لیکن مجھے جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے دین کو خالص اسی کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کروں، تو میں تو یہ دو ٹوک تمہیں پیغام پہنچا دیتا ہوں، یا دو ٹوک تمہارے اوپر واضح کر دیتا ہوں کہ تم جو مرضی کرتے رہو، میں اللہ کے حکم کی پاسداری کرتا ہوں۔ اور اللہ کے حکم کی کون سی پاسداری؟ جس کا بار بار یہاں پر تذکرہ دیا کہ دین کو خالص اس کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے، اپنے معاملات کو صرف اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کرنا ہے۔ تو آپ ان کے اوپر واضح کر دیجئے کہ میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے اپنے دین کو۔ فَاعْبُدُوهُ، تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی عبادت کرتے رہو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اور یہ اس میں ایکچولی وہ لوگ جو ابھی ایمان نہیں لائے ان کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم بھی دین میں آؤ، تم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ فَاعْبُدُوا، تم عبادت کرتے رہو، مَا شِئْتُم مِّن دُونِہ، جس کی تم سوری، استغفر اللہ، میں مطلب مس کر گیا، یہ ترجمہ شاید آگے بھی آئے گا۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِہ، تو تم سب عبادت کرتے رہو جس کی تم چاہو اس کے سوا۔ اب مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا کہ نے جو کہا کہ ان سے واضح کر دیجئے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صرف اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کرتا رہوں گا یا کرتا ہوں۔ تم اپنی مرضی سے جو چاہے تم عبادت کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے نصیحت پہنچانا، میری ذمہ داری تھی نصیحت، میں نے تمہیں پہنچا دی۔ اب اس نصیحت کو قبول کرنا یا اس کو جھٹلانا یا اس سے منہ پھیرنا، یہ تمہاری مرضی ہے، تمہارا اپنا کردار ہے۔ اگر تم اپنی اصلاح نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے کچھ مہلت، کچھ دن کے لیے، اس کا پہلے تذکرہ بھی ہوا۔ تو اب تم جس کی عبادت کرنا چاہو اس کے سوا تم کرتے رہو، میری ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے کہ نصیحت جو ہے وہ پہنچائی، وہ بھی ہو گیا، اور اللہ کا قول جو بعد میں آنے والا حساب ہے وہ بھی پورا ہو کر رہے گا۔ سارا کچھ تمہارے اوپر واضح ہے، اس کے باوجود اگر تم گمراہی کو اپنا رستہ بناتے ہو، چوز کرتے ہو، تو پھر تم اس کے سوا جس کی مرضی عبادت کرتے رہو۔ کل آپ ان کے اوپر یہ بھی واضح کر دیجئے، ان الخاسرین، اور ہاں دوسرا، اگر تم اس کے اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کا راستہ چوز کرتے ہو، تو پھر کل آپ ان کے اوپر یہ بھی واضح کر دیجئے اس صورت میں کیا ہوگا۔ ان الخاسرین، بے شک خسارہ اٹھانے والے ہیں، گھاٹے میں ہیں، اللہ زینہ، وہ لوگ جو خسرو، جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا، انفسہم، اپنے جانوں کو، اپنے نفسوں کو، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اور ان کے اوپر یہ واضح کر دیجئے کہ تم اگر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے راستے کے اوپر چلنے کا مطلب چلتے ہو، تو پھر تم ان لوگوں میں سے ہو جو خسارہ پانے والے ہیں، جو ان گھاٹے والے لوگوں میں سے ہو، جو گھاٹے میں، جنہوں نے گھاٹے میں ڈال دیا
अनफुसहुम, ना सिर्फ अपने ही नफ्सों को, अपनी ही आप को, अपनी जान को, व अहलीहिम, बल्कि अपने घर वालों को, अपने अहल को। अहल जो है वो घर वाले भी होते हैं, और उसके अलावा पैरोकार भी हो सकते हैं, उसके अलावा फॉलोअर्स भी हो सकते हैं। तो ना सिर्फ तुमने मतलब वो ऐसे खसारा पाने वाले हो जिसने ना सिर्फ अपने आप को खसारे में डाल दिया, बल्कि अपने घर वालों को भी खसारे में डाल दिया। और वो कौन सा खसारा है? यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन का खसारा। दुनिया में तो हो सकता है तुम्हें कोई नफ़ा मिले, दुनिया में हो सकता है कोई आसूदगी मिले तुम्हें, कोई इज्जत तकरीम भी मिल जाए, नाम भी बन जाए, ये सारा कुछ हो जाए। लेकिन दर हकीकत जो असल, जो तुम्हारी मंजिल है, वो तो आखिरत है। और आखिरत में जो मंजिल, जो तुम्हारा जो रास्ता या मंजिल जो है, वो अगर जहन्नम की तरफ जाती है, तो फिर ये सबसे बड़ा घाटा और सबसे बड़ा नुकसान जो इस दुनिया में कोई इंसान अपने अमल से करेगा, वो आखिरत का ये नुकसान है। तो ये याद रखो कि अगर तुम अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत या किसी और की तरफ अपना रास्ता मोड़ लेते हो, फेर लेते हो, मुंह फेर लेते हो, तो फिर तुम उन लोगों में से जिन्होंने ना सिर्फ खुद, बल्कि उन लोगों को भी जो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे अकीबी रिश्तेदार, ये वो, उनको भी तुमने घाटे में डाल दिया। और वो घाटा है क़यामत के दिन का घाटा। ये वही जो अभी कल के सबक में हमने एक आयत पढ़ी थी कि जब वो मुश्किल घड़ी से निकलते हैं, अल्लाह ताला उनको जब मुश्किल घड़ी से निकालता है, तो फिर वो वापस अपने माबूदों की तरफ फिर जाते हैं, ताकि वो गुमराह कर दें, खुद को भी गुमराह करें और दूसरे लोगों को भी अपने साथ गुमराह करें। तो ऐसे लोग जो हैं, वो ना सिर्फ अपनी जानों को, बल्कि अपने पीछे अपने फॉलोअर्स और अपने जो घर वाले हैं, अपने अहल जो हैं, उनको भी क़यामत के खसारे का बायस बनाते हैं। अला, खबरदार, सुन रखो, वाज़े हो जाए तुम्हारे ऊपर, ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, कि यही है सरी खसारा, ये सबसे बड़ा खसारा है इंसान की ज़िंदगी, या इंसान के जितने भी साल यहाँ पर इसने ज़िंदगी गुजारी, उसके ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत की ज़िंदगी में जितने घाटे, जितने नुकसान, जितनी मुसीबतें, परेशानियां हैं, सबको अगर जमा कर दिया जाए, तो उससे भी बड़ा मतलब खसारा है, या सबसे बड़ा खसारा जो है वो यही है, जो क़यामत के दिन ऐसे लोग उठाएंगे। लहुम, उनके लिए, मिन फौकिहिम, उनके ऊपर जुलालुन, साइबान होंगे। और ये खसारा पाने वाले जो हैं, उस खसारे के एक एक झलक या एक पहलू जो है वो ये है, मुख्तलिफ तरह से उनको वहाँ पर आज़ाब जो दिया जाएगा, इससे पहले कई दफ़ा जिक्र हुआ उसका। लेकिन उन खसारों में से एक खसारा जो है, ये क्या है? लाहुम मिन फौकिहिम जुलालुन, उनके लिए उनके ऊपर से साइबान होंगे, मिनन नार, आग से, व मिन तहतिहिम जुलालन, और उनके नीचे से भी साइबान होंगे, उनके ऊपर और नीचे आग से साइबान होंगे, या आग के साइबान, जुलालन। ये साइबान भी आता है, जैसे मतलब कोई साया करने के लिए ऊपर, जो जैसे बादल वगैरह है, बादल से भी साया हो जाता है, और साये के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है। और जो जिस तरह से साया जो है वो पीछा नहीं छोड़ता, एक बहुत मशहूर कौल भी हम कहते हैं, एक मतलब जुमला भी अक्सर बोलना है, साए की तरह पीछे लगना, साए की तरह। तो साया जब इंसान का बनता है कहीं पर भी, तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ता, जो मर्जी करता रहे, साया उसके साथ ही रहता है। तो उसी तरह से जो ये जो खसारा पाने वाले जो लोग हैं, आग जो है जहन्नम की साए की तरह उनके ऊपर नीचे, यानी उनकी तरफ, उसको हर तरफ से साए की तरह से वो आग जो है वो घेर लेगी उन्हें, और वो उससे छुटकारा नहीं पा सकेंगे। जिस तरह से साया जो है वो छुटकारा नहीं छूटता, ये साये से छुटकारा पाना मुमकिन नहीं होता। तो ये एक बहुत वसी मानों वाली आयत है, अगर इसको हम डीपली समझें, और हम इसको पढ़कर ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे, ऐसी किसी भी किस्म की मुशक्क़त से, आमीन। तो ऐसे जो खसारा पाने वाले हैं, उनके लिए तो आग का साइबान होगा, या आग का साया होगा, या साये की तरह आग चिपटी होगी उनके ऊपर से भी और नीचे भी, हर तरफ से भी। ज़ालिका युखव्विफुल्लाहु, ये वो डराता है अल्लाह,
बिही اس سے عباد ہی اپنے بندوں کو، یہی وہ سائے کی طرح چپک جانے والی آگ ہے جس سے وہ اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، وہ بار بار وارننگ دیتا ہے کہ دیکھو کوئی ایسے کام نہ کر بیٹھو کہ جو آگ ہے جہنم کی وہ سائے کی طرح تمہارے ساتھ چپک جائے، سائے کی طرح سائبان کی طرح تمہارے اوپر نیچے سے تمہیں گھیر لائی۔ تو اسی بات سے بار بار اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے، اسی بات سے بار بار تمہیں مطلب وارننگ دیتا ہے، یا عبادی اے میرے بندو فتقون، پس تم مجھ سے ڈرو۔ تو لہذا اگر تم اس آگ سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے تو کہ میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کا تقوی اختیار کر کے اپنی زندگی گزارو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جو سب بچے رہے طاغوت سے، اور وہ لوگ جو بچے رہے طاغوت سے، ان یعبدوها، کہ وہ سب عبادت کریں اس کی، وہ انابو، اور انہوں نے رجوع کیا اللہ اللہ کی طرف، لہم البشرا، تو ان کے لیے شبری ہے یا خوشخبری، تو ان لوگوں کے لیے جو طاغوت سے بچے رہے، طاغوت کی عبادت کرنے سے جو بچے رہے، اور جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا یا اللہ کی طرف اپنے معاملات کو منسوب کرتے رہے۔ یہاں پر طاغوت جو ہے وہ کل بھی ذکر ہوا تھا ہلکا سا، کہ بہت عرصے کے بعد یہ دو لفظ جو ہے دوبارہ ہمارے سامنے آیا ہے یاد دہانی کے لیے۔ ویسے تو اس کی ایکسپلینیشن بہت لمبی ہو جائے گی، تو ہم یاد دہانی کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا معاملہ، کوئی بھی ایسا رسم و رواج، کوئی بھی دنیا کی ایسی بات، یا کوئی بھی دوسرا عمل، یا کوئی بھی ایسا عقیدہ یا رویہ جو کسی کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے، اللہ کے راستے سے دور کرے، گمراہی کے راستے پر ڈال دے، وہ طاغوت ہے۔ یہ چاہے دین کے معاملات ہیں، چاہے دنیا کے معاملات ہیں، ہر طرح کی وہ کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو اللہ کے راستے سے بہکا دے، وہ طاغوت ہے۔ طاغوت سرکشی سے ہے، سرکشی حدوں سے تجاوز کر لینا، حدوں سے نکل جانا، اور یہ سرکشی یا طغیانی جو ہے یہ اس کا اوپر والا ایک درجہ، یا اس کے اوپر والی ایک فارم ہے، کہہ لیں اس کے اوپر والی ایک شکل ہے۔ اور جو سرکشی کی طرف مائل ہو گیا، وہ تو در حقیقت اپنی زندگی جو ہے وہ سب سے بڑا خسارہ اپنی زندگی کا اس نے جمع کیا اپنے لیے۔ بہرحال جو طاغوت، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری تو ہے ان کے لیے، خوشخبری ہے جو طاغوت سے جو بچے رہے، جو طاغوت کی عبادت، طاغوت کی پیروی، طاغوت کے پیچھے لگنے سے، طاغوت کے پیچھے گمراہ ہونے سے جنہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور جنہوں نے پھر اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یا خوشخبری تو ایسے لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے آپ کو طاغوت سے بچایا، طاغوت کی عبادت، طاغوت کی پیروی، طاغوت کے پیچھے لگنے سے بچا لیا، اور پھر اپنا فوکس جو ہے وہ اللہ کی طرف رکھا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہے۔ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو پس آپ فبشر، بس آپ خوشخبری دے دیں عباد، میرے ان بندوں کو جنہوں نے طاغوت سے اپنے آپ کو بچایا، طاغوت کی عبادت کرنے سے، اور جنہوں نے اللہ کی طرف اپنے ایمان کو خالص رکھا، اللہ کے اوپر فوکس رکھا، اسی کے ساتھ اپنی حاجات اور عبادات جو ہے وہ منسوب کرتے رہے، ایسے بندوں کو پھر میری خوشخبری جو ہے یہ سنا دیجیے۔ اور یہ خوشخبری کون سی ہے؟ یہ خوشخبری یقیناً آخرت کی، قیامت میں ایک اچھے انجام کی، اچھے اجر کی خوشخبری ہے۔ الذین یستمعون، اور اب یہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے یہ خوشخبری ہے؟ الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو سنتے ہیں بات کو۔ اب یہ بہت اہم نقطہ، اور بہت اہم آج کے سبق کا بہت اہم نقطہ جو ہے وہ اس آیت میں ہمیں ملے گا۔ الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو سنتے ہیں بات کو، فَيَتَّبِعُونَ، پھر وہ سب پیروی کرتے ہیں، احسنہ، اس میں سے اچھی بات کی۔ جن کے سامنے کوئی بات پیش کی جاتی ہے، جن کے سامنے کوئی نصیحت رکھی جاتی ہے، کوئی قول رکھا جاتا ہے، اللہ کی کوئی ہدایت رکھی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان رکھا جاتا ہے، تو وہ اس بات کو سنی انسنی نہیں کر دیتے، جھٹلا نہیں دیتے، سمپلی اس کو منہ نہیں پھیر لیتے، بلکہ کم از کم وہ اس کو سنتے ہیں، اس کو آرام سے سنتے ہیں، اور سن کر اس میں سے جو اچھی بات ہوتی ہے اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں، اس کے اوپر اس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ تو در حقیقت وہ لوگ جو بات کو سن کر اس میں سے اچھی بات جو ہے، جو نیک کام کرنے والی کی بات ہے، وہ اب اچھی بات کون سی ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کرنے کا وہ بھی اچھی بات ہے، اور جس سے
हट जाने का या रुक जाने का हुक्म दिया, उससे रुक जाना ये भी अच्छी बात है। तो हर अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, और बहुत सारे ऐसे मतलब अहकामात और बातें जो सारी की सारी इसमें जमा आ जाती हैं, कि जो बातों को सुनते हैं अच्छी तरह से, उसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं, उसके ऊपर इत्मीनान रखते हैं, और फिर उनमें से अच्छी बातें जो हैं, नेक बातें जो हैं, काम करने वाली बातें जो हैं, जिनके ऊपर हुक्म दिया गया अल्लाह ताला ने काम करने का, उसके ऊपर वो फिर पैरवी भी करते हैं उनकी। उलाइकल्लज़ीना, यही वो लोग हैं जिन्हें हदाहुमुल्लाह, अल्लाह ने हिदायत दी। व उलाइका हुम उलुल अलबाब, और यही वो लोग हैं जो अकल वाले हैं। यही वो लोग हैं जिनको हिदायत दी अल्लाह ने, या अल्लाह ताला की हिदायत से पाने वाले लोग जो हैं वो इसी तरह के हैं, जो बातों को सुनकर जो उनको अनसुनी नहीं कर देते, बल्कि उनको थोड़ा सा सोच समझ कर उसमें से अच्छी बातें पिक करके उसको अपने ऊपर लागू करते हैं, उस नसीहत के मुताबिक फिर अपनी इस्लाह करते हैं, पैरवी करते हैं उन अच्छी बातों की। और फिर सबसे दूसरा अहम नुक्ता जो है कि वो उलाइका हम उलुल अलबाब, के यही वो लोग हैं जो अकल रखने वाले हैं, यही वो लोग हैं जो अक्लमंद, यानी अक्लमंद वो लोग वो हैं जो बातों के ऊपर गौर व फिक्र करके उनमें से जो अच्छी बातें हैं उनकी पैरवी करने वाले हैं। और यही बात कल की आयत में हमने, या आज ही शायद तज़किरा किया था, कि उलुल अलबाब अकल वाले कौन से हैं? जो जो इल्म वाले हैं, जो इल्म वाले हैं, यानी जो इल्म से फ़ायदा हासिल करते हैं, दर हकीकत वो अकल वाले हैं। और जो इल्म से फ़ायदा हासिल नहीं करते वो दर हकीकत जाहिल हैं। तो अकल वाले कौन हैं? अभी कुछ देर पहले हमने एक आयत पढ़ी थी कि जो इल्म से फ़ायदा उठाते हैं। क्या हमने एक आयत पढ़ी थी कि क्या इल्म वाले और वो जिनके पास इल्म नहीं है, क्या वो बराबर हो सकते हैं? तो उसका जवाब तो यकीनन नहीं है। तो इल्म से या ऐसी बातों से वही फायदा उठाते हैं जो अकल वाले होते हैं। और यहाँ पर भी कि अकल वाले वही लोग हैं जो जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन आती है, बात आती है, तो उसके ऊपर गौर व फिक्र करके उसके मुताबिक अपनी इस्लाह करते हैं, और उस इल्म से, उस बात से फायदा उठाते हैं, उसकी पैरवी करके। अफमन, तो भला जो हक अलैहि, फिर भला क्या जो साबित हो गई उस पर कलिमतुल अजाबी, अजाब की बात। अब जब अकल वाले वही हैं जिनको जब बात की जाती है तो उसके ऊपर गौर व फिक्र करके उसके मुताबिक जो बात है उसकी पैरवी करते हैं। तो अब इसके बावजूद जो गौर व फिक्र नहीं करते, अपनी मनमानी करते हैं, अपनी तरफ से मतलब अपने ही मामलात में, अपनी जिद में ही वो रहते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में ही अपने ऊपर साबित कर दी अल्लाह की बात अजाब की। यानी दुनिया में ही वो ऐसे हो गए जैसे उन्होंने अजाब का कंफर्म कर लिया। उन्होंने अपने, बहुत सारे लोग ऐसे गुजर चुके, गो के एक इंसान चाहे वो कितना ही बड़ा फाजिर और फासिक और इस तरह से हो, उसकी मौत से पहले तक उसका पास वक्त है कि किसी भी वक्त वो अल्लाह ताला से रुजू करे और मतलब लौट आए अल्लाह की तरफ, तो उसको यकीनन अल्लाह ताला बख्श देगा, इसमें कोई किसी किस्म का कोई शक नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया में इस कदर उन्होंने बुरे काम किए और मौत तक उन्होंने ऐसा ही करते रहे, उनके लिए तो कंफर्म है कि वो मतलब अल्लाह ताला का जो अजाब है वो उनके लिए साबित हो चुका। उसमें बहुत सारे ऐसी मिसालें भी हमें मिलती हैं, जैसे कि अबू जहल और अबू लहब वगैरह की मिसालें, और भी बहुत सारी, कि जिन्होंने दुनिया में ही ऐसे अमाल किए और मौत तक वो उसी रविश पर कायम रहे। बहरहाल मौत से पहले भी जो दुनिया, जिन्होंने अपने आप को उस नसीहत से फायदा नहीं पहुंचाया, दर हकीकत वो अपने ऊपर साबित कर रहे हैं कि वो किस अंजाम की तरफ जा रहे हैं। तो भला वो लोग जिनके ऊपर अल्लाह ताला के अजाब की बात जो है वो साबित हो गई, या जिन्होंने अपने लिए अल्लाह के अजाब को चुन लिया, तो क्या ऐसे लोग फ़अंता, तो क्या क्या ऐसे लोग फ़अंता तुन किदु, तो भला क्या आप छुड़ा लेंगे मिनन मन फिन्नार, जो कि आग में है, ऐसे लोग जो आग में धकेल दिए गए हैं या धकेल दिए जाएंगे, क्या ऐसे लोगों को आप छुड़ा लेंगे आग से? क्या आप ऐसे लोगों को, अब यहाँ पर भी दोबारा उसी तरफ इशारा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बुलंद तरीन रुतबों में होंगे आखिरत में, क़यामत के रोज़, और वो शिफात भी करेंगे। लेकिन शिफात भी, सिफारिश भी वो सिर्फ उसी की कर सकेंगे जो सिफारिश का अहल होगा, सिफारिश का हकदार होगा। जिन्होंने दुनिया में साबित कर दिया, मौत तक उन्होंने मतलब तौहीद की गवाही नहीं दी, अल्लाह को, अल्लाह की बातों को कबूल नहीं किया, तो वो कंफर्म्ड हैं कि वो जहन्नम में जाने वाले हैं। तो उनकी तो सिफारिश ही नहीं की जाएगी, उनके बारे में तो कोई
شفاعت ہی نہیں ہوگی، وہ تو اس بات کے حقدار ہی نہیں، انٹائٹلڈ ہی نہیں کہ ان کی سفارش کی جائے، تو لہٰذا ان کی سفارش ہی نہیں ہوگی۔ تو کیا ایسے لوگ جو ہیں، کیا آپ ان کو چھڑا لیں گے آگ کے عذاب سے؟ یا اس کو دوسرے معنوں میں بھی اگر دیکھا جائے تو آج کے ہم اپنے مسلمانوں کا رویہ جو ہے، کچھ کچھ نہیں، ایک بڑی تعداد میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ ایسے عقائد رکھتے ہیں کہ ان کے جو بزرگ ہستیاں یا کوئی پیر یا ولی، کوئی ان کے گزرے ہوئے بزرگ جو ہیں، وہ ان کو مطلب رہنمائی کریں گے، ان کو بچا لیں گے، یا ان کی وہ شفاعت کریں گے، وہ ان کو عذاب سے بچا لیں گے، ایون کہ قبر میں ان کو عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کسی بھی عقیدے سے محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہہ رہا ہے کہ کیا آپ کسی کو اس آگ سے چھڑا سکتے ہیں؟ اس بندے کو جس نے دنیا میں اپنے آپ کو مطلب اپنے لیے عذاب جو ہے وہ چن لیا، عذاب کا رستہ۔ تو یہ ایک بہت بڑی آیت ہے اور بہت سینسٹیو آیت بھی ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو سب ڈر گئے اپنے رب سے، لہم غرفن، ان کے لیے بالا خانے ہیں۔ ہاں، ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے دنیا میں وہ رستہ چنا جو کہ ان کو عذاب کی طرف لے کے جائے گا، لیکن اس کے برعکس دوسری طرح کے لوگ جن کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے کہ جنہوں نے مطلب خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے باتوں کو سنا اور اس کے مطابق اچھی باتوں کو جو ہے ان کی پیروی کی، تو ان کے بارے میں کہا ہے لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو سب ڈر گئے اپنے رب سے، جنہوں نے اپنے رب کا خوف جو ہے وہ اپنا لیا دنیا میں، دنیا کی زندگی کے درمیان، لہم غرفن، ان کے لیے بالا خانے ہیں۔ غرف جو ہے وہ کمرے کو کہتے ہیں، آرام گاہ کو بھی کہتے ہیں، ان کے لیے آرام گاہیں ہیں یا بالا خانے ہیں۔ من فوقہا غرفن، ان کے اوپر سے بالا خانے، یعنی بالا خانے کے اوپر بالا خانے ہیں، تہ ترد ہے یا منزل با منزل، جس طرح سے ملٹی سٹوری بلڈنگ ہوتی ہیں، فرسٹ فلور، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، یا اوپر نیچے ایک دوسرے کے اوپر یعنی اوپر نیچے بنے ہوئے جو ہے بالا خانے ہوں گے ان کے رہنے کی یا ان کے آرام گاہوں کی جو ہوں گی، منی مبی مبنیہ، بنائے ہوئے، مبنیہ یہ بلڈنگ سے ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر بنے ہوئے جو ہیں بالا خانے ہوں گے ان کے لیے، تجری من تحتی الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ان کے بیچوں بیچ، ان کے درمیان سے یا ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ایک مطلب تھوڑا سا اشارہ ہے ہمیں، یقیناً ہم اس دنیا کی زندگی میں بیٹھ کر اس کو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کس قدر ہوگی دنیا میں۔ ہم کوئی بھی دنیا کی آنکھ، دنیا کی کوئی سوچ، دنیا کو کوئی وہم و گمان بھی یہ نہیں اندازہ کر سکتا کہ آخرت میں اگر عذاب کے اعتبار سے دیکھیں تو کس قدر شدید عذاب ہوگا، اور اگر نعمتوں کے طرف دیکھیں تو کس قدر بڑی اور کس قدر مطلب عظیم نعمتیں ہوں گی، اس کا اندازہ یہاں پر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ صرف ایک مطلب اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ کیسا وہ ماحول ہوگا، کہ ایک انسان جو ہے وہ بڑا ہی ایک اچھا لینڈسکیپ جو ہے وہ پسند کرتا ہے اپنے اپنے لیے رہنے کے لیے، جہاں پر مطلب کوئی قدرتی کوئی آبشار ہو اس کے پاس، یا کوئی دریا، ندی، نہر جو ہے وہ بہ رہی ہو، اور گرینری ہو، ہر سبزہ ہو، اور ہل اسٹیشن سائڈ، اس طرح کے بڑے آئیڈیل مقامات آتے ہیں انسان جب ان کے سامنے ایسی جو شبیہ جب گزرتی ہے، یا کوئی ویڈیو جب چلتا ہے، تو وہ اس کی خواہش ہو جاتی ہے کہ وہ بھی ایسے کسی صحت افزا اور کوئی بس بڑی مطلب اچھی آب و ہوا والے مکان جب جگہ پر جا کر رہے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں پر کس طرح سے مطلب ماحول ہوگا، کہ ان کے جو گھر، ان کے ٹھکانے یا ان کے آرام گاہیں جو ہیں وہ بھی طے بردے ملٹی سٹوری ہوں گی۔ کس طرح سے ہوں گی یہ تو اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم وہ دیکھیں جا کر کہ کس طرح سے وہ ہوں گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور یہ نصیب فرمائے، آمین۔ اور پھر ان کے بیچوں بیچ، ان کے درمیان سے یا ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ وعد اللہ، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ جو ہے وہ ذکر ہو چکا کئی دفعہ کہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لا یخلف اللہ المیعاد، اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ علم ترى ان اللہ انزل من السماء ایمان، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے اتارا آسمان سے پانی؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، یعنی بارش کی شکل میں آسمان سے جو پانی اترتا ہے، یہ اب اس کی طرف اشارہ ہے۔
فسالکہ، پھر اس نے چلا دیا اسے، یعنی اس پانی کو ینابیع چشموں کی صورت میں، پھر اس نے اس پانی کو چشموں کی صورت میں چلا دیا۔ یہاں پر چشموں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ینابیع، لیکن یہاں پر پانی کے بہاؤ کے مختلف شکلیں جو ہیں زمین کے اوپر آتی ہیں۔ ندی نالوں کی شکل میں ہے، پہاڑوں سے جب برف جو ہے وہ پگھل کر مطلب گزرتی ہے تو شروع میں وہ ندی نالے ہوتے ہیں، چشمے بہتے ہیں، پھر وہ چشمے مل کر وہ دریاؤں کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اور دریاؤں سے پھر چھوٹی چھوٹی برانچز جو ہیں نہروں کی شکل میں، چاہے وہ انسان نے خود بنائی ہو یا چاہے قدرتی طور پر چھوٹی برانچز بنے، تو اس طرح سے پانی جو ہے اوپر سے نیچے تک جب بہتا ہے تو اس کی مختلف شکلیں ہیں جو وہ شاری کی شالی شکلیں اس میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کے بہاؤ کی دوسری کچھ شکلیں ایسی بھی ہیں جس میں پانی کا ذخیرہ ہو جاتا ہے، لیکن جس طرح سے تالاب وغیرہ جو ہیں وہ بارش میں پانی سے بھر جاتا ہے، پانی بہہ کر ان تالابوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ریگستانی علاقوں میں وہ بڑے بڑے گھڑے کھود کر ان میں پانی جو جمع کرتے ہیں تو بہتا ہوا پانی ان میں آ کر جمع ہو جاتا ہے، تو وہ بھی سارا کچھ اس میں ہے۔ اس کے علاوہ انڈر ٹیبل جو آتا ہے جس کو واٹر ٹیبل کہتے ہیں، زمین کے تہہ میں جو پانی ہے، در حقیقت وہ بھی پانی جو ہے وہ بہہ رہا پانی ہے، وہ بھی تازہ پانی ہم اس کو کہتے ہیں، جو ہم یہ پمپس وغیرہ لگا کر نیچے سے بور وغیرہ کر کے کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ کنووں وغیرہ سے کنویں سے جو پانی نکلتا ہے وہ بھی پانی تازہ ہوتا ہے، تو وہ بھی پانی چل رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری پانی کی قسمیں جو ہیں یہ اس میں شامل ہوتی ہیں، اور یہ سارے کا سارا پانی جو ہے وہ بارش کا جو سائیکل ہے، واٹر سائیکل جو ہے وہ اس کا مرہون منت ہوتا ہے۔ اگر وہ واٹر سائیکل نہ ہو، سمندر سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ بادل کی شکل میں اس کو ٹرانسپورٹ کر کے اس پانی کو بڑے اونچے علاقوں میں جا کر مطلب بارش برسا کر اس کو بہا کر زمین کے اوپر نہ کرے، یہ پورا واٹر سائیکل جب تک اگر کمپلیٹ نہ ہو تو کچھ ہی سالوں میں یہ پوری خشکی کی زمین جو ہے وہ بنجر ہو جائے اور وہاں پر پانی نہ ملے کسی کو۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ پانی کس طرح سے زمین کے اوپر چلتا ہے، کیا واٹر سائیکل ہے اس کا۔ کافی دفعہ اس کا ذکر ہو چکا، لیکن یہاں پر یہ نابی جو ہے مختلف طرح کے جو سورسز ہیں پانی کے بہاؤ کے، وہ ان سب جو ہے وہ اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ بے شک اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کو چلا دیا چشموں کی صورت میں یا پانی کے مختلف شروطوں میں، فی الارض زمین میں، ثم یخرج بھی، پھر وہ اس کے ذریعے سے نکالتا ہے زرعن کھیتی۔ کھیتی یہ وہ کھیتی ہے جو موسمی کھیتی ہے۔ موسمی ویسے تو سارے مطلب ہوتے ہیں، پھل بھی موسمی ہوتی ہیں یا دوسری تیسری چیزیں اکثر جو ہیں، لیکن یہ کھیتی جو ہے اناج وغیرہ جو ہے، جو ایک فصل جو ہے وہ جب بوئی جاتی ہے تو 2 4 مہینوں میں وہ تیار ہو کر اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، پھر اگلی فصل کے لیے زمین کو تیار کر دیا جاتا ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ پہلے کئی دفعہ ذکر ہو چکا کہ یہ فصل جو ہے، اناج وغیرہ کی فصل جو ہے وہ جب کسان بوتا ہے تو وہ جب پودا نکلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر خشک ہو جاتا ہے، پھر اسے اناج حاصل کر کے دوبارہ سے زمین جو ہے وہ ہموار کر دی جاتی ہے، تو یہ انسان کی زندگی جو ہے اس دنیا میں اس کی طرف ایک بہترین مثال ہے، اس کی زندگی کے، انسان کی اپنی زندگی کو سمجھانے کے لیے۔ بہرحال پھر وہ اس کے ذریعے یعنی اس پانی کے ذریعے سے کھیتی کو نکالتا ہے، مختلفاً الوانہ، الوانہ وہ اس کے مختلف رنگ ہیں، یعنی ایک تو ایک ہی طرح کی کھیتی جو ہے وہ مختلف رنگوں میں ڈھلتی ہے، جیسے گندم کا دانہ جو ہے وہ گندمی کلر کا وہ بیج ہوتا ہے، پھر اس میں سے کومپل جب نکلتی ہے تو شروع میں اس کا رنگ ڈفرینٹ ہوتا ہے، پھر سبز ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر بالی لگتی ہے، وہ بھی سبز ہوتا ہے، آہستہ آہستہ سے وہ ایک دوسرے رنگ میں ڈھل جاتا ہے، وہ زرد ہو جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے، یا مختلف طرح کی جو فصلیں ہیں ان کے مختلف رنگ ہیں، تو مختلف رنگوں کی کھیتیاں اس میں سے وہ نکالتا ہے اس پانی کے ذریعے سے زمین سے، ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں، پھر وہ کھیتیاں جو ہیں جب وہ پک جاتی ہیں ان کی بالیاں یا اناج وغیرہ تو وہ خشک ہو جاتی ہیں، فتراہ، پھر آپ دیکھتے ہیں مصفرن، زرد شدہ، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے۔ تقریباً ساری کی ساری فصلیں جو ہیں اس طرح کی جب وہ خشک ہو جاتی ہیں تو وہ زرد کلر کی ہو جاتی ہیں، بیج کلر کی ہو جاتی ہیں، تو یہ تو زرد ہو جاتی ہے، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ کر دیتا ہے اسے ریزہ ریزہ، زرد جب ہو جاتی ہیں، خشک ہو جاتی ہیں تو اس میں سے اناج وغیرہ نکال لیتے ہیں، اگر اناج نہ بھی نکالے تو وہ خشک ہو کر وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ کر دیتا ہے اسے ریزہ ریزہ، پھر وہ خشک ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ یا کسان جب مطلب گندم کی کٹائی وغیرہ کے یا چاول کی کٹائی وغیرہ جب ہوتی ہے تو اس وقت دیکھیں تو ہمیں یہ ماحول جو ہے پورا نظر آتا ہے کہ کس طرح سے وہ لہلاتی فصل تو وہ پک کر وہ خشک ہو گئی، اور اس کے اوپر کسان نے جب اس کو
مطلب صاف کیا تھا، وہ کس طرح سے ریزہ ریزہ ہوگی، وہ تنکا تنکا ہوگی، خش و خاشاک کی شکل میں اس نے تبدیل ہوگی۔ تو یہ جو زندگی ہے، یہ پودوں کی زندگی، یہ فصلوں کی زندگی جو ہے، یہ انسان کی اپنی زندگی کی طرف بہترین اشارہ کرتی ہے۔ ان فی ذالک لذکر لأولی الالباب، بے شک اس میں یقیناً نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں، وہ لوگ جو تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں ایسی باتوں کے اوپر، تو یقیناً اس میں بہت ساری نصیحتیں جو ہے مل جاتی ہیں، یقیناً ان میں سے نصیحت ہے۔ اور اس میں سے نصیحت کیا ہے؟ جیسا کہ بار بار تذکرہ ہوا کہ انسان کی اپنی زندگی، کہ وہ زندگی شروع ہوتی ہے کس طرح سے، لہلہاتی ہے، جو جوان ہوتا ہے پھر وہ بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، زرد ہو جاتا ہے، پھر وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، زمین کے ساتھ مل کر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی اپنی زندگی کی حقیقت جو ہے، یہ اس میں سے ملتی ہے۔ اسی طرح سے قیامت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ کس طرح سے، جس طرح سے نسل انسانی چلتی آ رہی ہے، کہ ایک ایک انسان جو ہے وہ پیدا ہوا، بڑا پھڑا پھولا، وہ پھر موت آ گئی، پھر اس کے بعد اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، اسی طرح سے یہ اناج جو ہے یہ بھی اسی طرح سے فصل در فصل، ایک دانہ جو ہے وہ اس کو ایک زندگی مل گئی جب، تو وہی ایک زندگی ہے، اس کے بعد اگلی آنے والی نسل جو ہے وہ الگ سے دانے ہوں گے، الگ سے وہ۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت مثال ہے انسان کو اپنی زندگی، اس کے مختلف پہلو کی طرف اشارہ کرنے کے، اس کا مطلب عروج اور زوال کو دیکھنے کے لیے، اس کی زندگی اور موت کو سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ اشارہ صرف وہی اس کو بھانپتے ہیں اور وہی اس کے مطابق پھر اپنی اصلاح کرتے ہیں جو کہ عقل والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں سے ہمیں بھی عقل کی بات جو ہے، نصیحت کی بات جو ہے ہمارے دلوں میں ڈال کر، ہمیں اس کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اجازت چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ خاص مدد اور رہنمائی ہمیں عطا فرمائے۔ ہماری مشکلات جو ہیں، دنیا کی مشکلات، ہمارے دین کی مشکلات، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے آسان کرے، اور ان کے لیے ان میں برکت ڈالے، کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ ایسا کچھ کام کریں کہ آخرت میں بھی وہ ہمارے لیے کافی ہو، ہماری کامیابی کے لیے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ سے اس سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔